بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک کے وہ افراد جو اس روش کو اپنائے ہوئے ہیں کہ جس روش کی وجہ سے وہ اپنی اصل کو بھول چکے ہیں، وہ ہمارے اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ہمارے بعض لوگ ہیں جو مغرب سے مرعوب ہیں، وہ مغرب کی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں، مغربی لوگوں کی نکالی کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مغرب کے لوگوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ان کی اصل کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان، ان سے ہمیں اختلاف ہے، ان کے انداز سیاست سے اختلاف ہے، ان کے اقدامات پر ہمیں تحفظات بھی ہیں، لیکن آج کل ان کی ایک بات کو لے کر مغرب سے مرعوب لوگ، مغرب زدہ نہیں، مغرب سے مرعوب لوگ اعتراضات کر رہے ہیں۔ کراچی کے اندر گنتی کی انگلیوں پہ بھی گنی نہ جائیں اتنی کم تعداد میں وہ خواتین تھیں جو اپنے آپ کو اونچے معاشروں سے تعلق کا بھرم لے کر آئی تھیں پریس کلب کے سامنے، اور اسی طرح بعض لنڈے کے اسکالر یا مفکر قسم کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ کیوں کہا ہے، عمران خان نے یہ کیوں کہا ہے کہ کم کپڑے پہننے کی وجہ سے بھی زنا عام ہوتا ہے یا جنسی ہراسگی ہوتی ہے یا زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ایسے میں عمران خان کے ماضی کو سامنے رکھ کر اس کا حوالہ دے کر عمران خان صاحب پر پھبتیاں بھی کسی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھا جائے کہ اس نے کہا کیا ہے۔ ہمیں عمران خان سے بہت زیادہ اختلافات ہیں، اس کے اقدامات پر تحفظات ہیں، ہم اس کے بڑے نقادوں میں سے یا ناقدین میں سے ایک ہیں، لیکن اس معاملے میں عمران خان نے جو بات کی ہے وہ صحیح کی ہے۔ اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کم کپڑے پہننا یا بے لباسی جو ہے وہ ہی زنا کی اور بدکاری کی باعث اور بدکاری کی وجہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ ہی وجہ نہیں، لیکن یہ بھی وجہ ہے، وجوہ میں سے ایک ہے۔ دیکھیے، برتن کا منہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کتا اس میں منہ نہ ڈال دے، برتن کا منہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر کوئی زہریلے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ نہ گر جائیں۔ گھروں کے اندر ہماری بوڑھیاں، ہماری مائیں، ہماری خالائیں، ہماری نانیاں، دادیاں یہ کہتی تھیں کہ برتن ڈھانپ کے رکھیں، چھپکلی نہ گر جائے۔ اسی طرح گھروں کے دروازے بند رکھنے چاہیے کہ کہیں کوئی چور اچکا آ کر چوری نہ لگا جائے۔ چوری چکاری دروازوں ہی کے ذریعے سے نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہے، لیکن دروازے کھلے ہوں گے تو مواقع ملیں گے چوروں کو بھی، اچکوں کو بھی۔ بیائی نہیں، اب دیکھیں نا، آپ پھبتی تو کستے ہیں عمران خان پر اس کے مغرب کی زندگی کے حوالے سے، پرانی باتیں بھی کرتے ہیں، بعض لوگ پھبتی کستے ہیں یہ پلے بوائے رہا ہے، اب آ کر اس کو لباس کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی مغرب میں گزارتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر مغرب کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ خود بھی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ مغرب کو کوئی نہیں جانتا۔ تو انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو اپنے مغربی علوم کی وجہ سے کی ہوگی، لیکن یہ بات صحیح ہے۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر جو مسلمان ہونے کے باوجود اس طرح کی باتیں جو ہے کرتے ہیں اور اس بات کے خلاف چل رہے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ شیطان نے ان کے لباس کو کھینچ لیا تھا، شیطان وجہ بنا تھا ان کی برہنگی کا، بے لباسی، اور یہ شیطان ہیں جو ہمارے عفت مآب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے وجود سے لباس چھیننا چاہتے ہیں صرف اپنی نظری ہوس کے لیے۔ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اپنی نظریں نیچی جھکا کے رکھو۔ یہ کوڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کی بے لباسی کا تم سے حساب نہیں لیا جائے گا، تم سے تمہاری نظروں کا حساب لیا، بالکل لیا جائے گا ہم سے ہماری نظروں کا۔
اور جہاں مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے وہاں عورتوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے. ہم سے ہماری نظروں کا حساب ضرور لیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بے لباس ہوتا ہے، صرف عورت ہی نہیں مرد بھی اگر بے لباس ہوتا ہے تو اس سے بے لباس ہونے والے سے اس کی بے لباسی کا بھی حساب لیا جائے گا. یہ ہی وجہ نہیں لیکن یہ بھی وجہ ہے. اگر آپ موقع فراہم کریں گے تو پھر یہی ہوگا، برتن کا منہ کھلا ہوگا تو کوئی بھی آتا جاتا کتا بلی جو ہے منہ مار جائے گا. لیکن حضرات، میں صرف مسلمانوں سے، جو اسلام دشمن ہے وہ میرے مخاطب نہیں ہیں. میں ہر اس مسلمان سے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتا ہے، خدا کے لیے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو نہیں، اپنے اس تعلق کو دیکھیں جس کا آپ اظہار کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کے احکامات کیا ہیں. آپ دیکھیں اپنی مشرقی روایات کو، آپ دیکھیں اپنے ماؤں کو، اپنی نانیوں کو، اپنی دادیوں کو، اپنے بڑوں کو دیکھیں، اس کے مطابق کچھ سوچیں. اور جہاں تک بات ہے کہ عمران خان نے کی ہے تو اس کی مخالفت کی وجہ سے رگیدا جائے، ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہوتا کسی کے ساتھ. جو غلط بات ہوگی یا ہم سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس پہ تنقید کریں گے. لیکن جو بات صحیح ہے اس کو اور یہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. مسجد نبوی کے اندر مال جمع تھا بیت المال کا، اور پہرا دے رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک چور آیا، چوری کرنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. اس کے وجود پر ایسے بال تھے جو انسانی وجود پر نہیں ہوتے، لیکن پکڑ لیا. اس نے بڑا کہا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو. پہلے تو زور آزمائی کی، نہیں چھوڑا. تو کہنے لگا کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کل نہیں آؤں گا. چھوڑ دیا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسکراتے ہوئے، ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا معاملہ ہوا؟ بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا. پھر آیا، پھر پکڑ لیا. کہا کہ اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ اختیار کر لو گے تو کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا. چنانچہ اس نے آیت الکرسی کی طرف اشارہ کیا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، نقصان سے بچ جاؤ گے. صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکراتے ہوئے کہا ابو ہریرہ تمہارے رات والے کا کیا معاملہ ہوا ہے، رات کے چور کا کیا تو جب یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا وہ شیطان جھوٹا لیکن یہ بات سچی کر گیا ہے. ہم نے شیطان کی بات سمجھ کر نہیں، اللہ کے نبی نے اس کو سچی بات کہا ہے اس لیے اس کو قبول کیے. اب دیکھیے ہر فرد ہم سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کیسا ہی بھیانک دشمن کیوں نہ ہو. اب شیطان سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں ہو سکتا. اگر وہ سچی بات کرتا ہے تو اس کو مانا جا سکتا ہے. تو جو ہمارے کسی پارٹی کے لیڈر ہیں، ہمارے ملک کے سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان سے، ان کی سیاست سے، سیاسی انداز سے، ان کے اقدامات سے، ان کی تقاریر سے، ان کی باقی باتوں سے، سب سے ہمیں اختلاف ہوگا، ہو سکتا ہے. لیکن یہ والی جو بات ہے نا پردے والی، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. اور اس لیے تائید کرتے ہیں کہ یہ ہماری مشرقی روایات ہیں، ہماری خاندانی روایات ہیں، یہ ہماری عفت اور عصمت کی محافظ ہیں. پردہ جو ہے نا، پردہ وہ کوئی قید نہیں ہے بلکہ حفاظت کی مضبوط فصیل ہے. جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا ہی اس کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کو احتیاط کے ساتھ سنبھال کے رکھا جائے گا. ایک عام سریے ہوتے ہیں، لوہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں روڈوں پر، لیکن ہیرا جو ہے وہ مخمل کی ڈبیا کے اندر رکھا جاتا ہے. تو جن کے نزدیک عورت کی عصمت، عورت کی عفت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا تقدس کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ اس کے لیے خاص احتیاط کی بات کریں گے. اور جو لوگ اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. ہم اس معاملے میں
یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ پردہ وہ چیز ہے جس کو کائنات کی بہترین عورتوں نے کائنات کے بہترین مردوں سے کیا تھا۔ کائنات میں حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کون ہے؟ جنت کی خواتین کی سردار، ان سے بڑھ کر پردے کا حکم دینے والا، پردے کا خیال رکھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ایسی کائنات کی بہترین خواتین، ان کی روش اپنائے جانے کے لائق ہے، رد کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، جو سمجھ لے گا فائدے میں رہے گا، جو نہیں سمجھے گا اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب۔